میں سینٹرل پروڈکشن یونٹ لاہور کی جانب سے جناب اشفاق احمد، جناب انتظار حسین اور جناب سید امجد الطاف کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ آج جناب اشفاق احمد جو متنوع شخصیت و پہلوؤں کے مالک ہیں، ہمارے معزز مہمان ہیں۔ انتظار حسین صاحب اور امجد الطاف صاحب ان سے گفتگو کریں گے مختلف فنون کے بارے میں۔ انتظار صاحب، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان اشفاق احمد موجود ہیں۔ تو اشفاق احمد کو میں اور بہت سے ادب کے قارئین افسانہ نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ میری دانش میں ان کی بنیادی حیثیت یہی ہے، لیکن انہوں نے افسانہ لکھنے کے تھوڑی عرصے کے بعد لمبے لمبے سفر کرنے شروع کر دیے، ڈرامے لکھے، ایک فلم بھی بنا ڈالی اور مختلف قسم کے شوق پیدا کر لیے۔ مثلا فوٹوگرافری شروع کر دی، ریڈیو کے لیے فیچرز لکھے جو بہت کامیاب ہوئے۔ ایک ان کا پروگرام تلقین شاہ جو اب تک چلے جا رہا ہے اور بڑے یعنی ہماری قومی زندگی میں وہ ایک بہت ہی معروف اور مقبول پروگرام ہے۔ اور مختلف قسم کی سرگرمیاں ہیں، جب ہم گفتگو کریں گے تو رفتہ رفتہ وہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس کے باوجود یعنی یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشفاق احمد بہت ہماگیر اور جامع الصفات شخصیت ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی ایک میدان میں مقید نہیں ہیں، بلکہ مختلف میدانوں میں انہوں نے سفر کیے ہیں، مختلف شعبوں میں ان کی شخصیت اور ان کی ذہنی زندگی پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن میری دانش میں ان کی بنیادی حیثیت افسانہ نگاری کی ہے۔ ممکن ہے امجد الطاف اس سے اختلاف کریں؟ نہیں صاحب، مجھے اختلاف بالکل نہیں ہے، بنیادی طور پہ افسانہ نگار ہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر ابتدا اس گفتگو کی ان کی افسانہ نگاری ہی سے کی جائے تو اس میں مذاقہ نہیں ہوگا۔ جی ارشاد، یعنی میں کیا اس کا جواب دوں کہ میں نے افسانہ نگار، آپ نے اپنی افسانہ نگاری کی ابتدا کب کی، اور پہلا افسانہ آپ کا کب لکھا گیا، کب چھپا، پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان سے پہلے؟ یہ امجد میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پہلا افسانہ کب لکھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اپنے افسانے سن 1940 میں لکھنے شروع کیے، 40 سے لے کر اچھا جہاں ہم تو تمہیں تقسیم کے بعد کا قیام پاکستان کے بعد کا افسانہ نگار سمجھتے تھے۔ میں اس سے پہلے کا ہوں، آپ سے عمر میں بڑا بھی ہوں اور افسانہ نگاری کی عمر بھی بڑی ہے میری۔ تو 40 میں لکھنے شروع کیے، 40 سے لے کر سن 45 تک میں اپنے افسانے مختلف رسائل کو بھیجتا رہا جو واپس آتے رہے، چھپا ایک بھی نہیں۔ تو میرا سب سے پہلا افسانہ جو تھا وہ سن 46 میں گرمیوں کی چھٹیوں میں چھپا ادبی دنیا میں، اس کا نام تھا توبہ، مولانا صلاح الدین مرحوم نے چھاپا، اور یہ وہ افسانہ تھا جو میں نے ساکی کو بھیجا تھا اور وہاں سے لوٹ کے آ گیا تھا کہ اس قابل نہیں کسی شائع کیا جا سکے۔ مولانا صلاح الدین احمد نے میری سیاہی میں تھوڑا سا اپنا خون جگر بھی شامل کیا، اسے کچھ کریکٹ کیا، اسے بنایا، اور جب چھپا تو میں نے فیروز پور کے ریلوے اسٹیشن پہ ادبی دنیا دیکھا، مجھے یقین نہیں کہ چھپے گا، پچھلے 5 سال سے کوشش کر رہا تھا، تو چھپا ہوا دیکھا تو ظاہر ہے کہ بڑی خوشی ہوئی، اپنا نام 2-3 مرتبہ بڑا چھپا ہوا انتظار، تو 5 کاپیاں تھیں وہاں سٹال پہ، تو 5 میں نے خرید لی۔ اور باری باری ہر کاپی میں سے اپنا افسانہ پڑھا تو نہیں، لیکن لوگوں کو بانٹنے کے لیے دیکھا ضرور کس میں میرا نام چھپا ہے۔ اس کے بعد کچھ حوصلہ بندھا تو پھر اور رسالوں کو بھی جیسا کہ میرا سلسلہ جاری تھا بھیجا، لیکن ان میں سے بھی بیشتر واپس آتے رہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں وہ شاید اس قابل بھی نہیں تھے کہ چھاپے جا سکتے، لیکن ادبی دنیا کے اس افسانے کی اشاعت کے بعد پھر شاید ایڈیٹروں نے میرا نام اس میں دیکھا ہو، اس سے بھی مروب ہو گئے ہوں کہ چونکہ ایک دفعہ چھپ چکا ہے تو شاید اچھا ہی ہوگا، تو انہوں نے چھاپنے شروع کیا۔ فرد بالطیف میں ایک افسانہ ساکی نے بھی اسے قبول کر لیا، پاکستان بننے کے بعد، پھر پاکستان بننے کے بعد تو میرا سن 46 میں 2 افسانے شائع ہوئے، یعنی اس اعتبار سے میں قیام پاکستان سے پہلے کا افسانہ نگار ہوں 2 افسانوں کے اعتبار سے۔ اچھا، اب چونکہ یہ میری ایک غلط فہمی دور ہو گئی، میں سمجھتا تھا کہ اشفاق احمد ہمارے ہمعصر ہیں،
تو اب چونکہ آپ ہمارے سینئر ہیں تو میں بہت مؤدبانہ گفتگو کروں گا اب اپنے آپ کو. آپ نے فیروز پور کا حوالہ دیا ہے تو اب یہ بھی بات ہو جائے کہ سن 40 میں 41 میں جب کہ افسانہ نگاری کا آغاز کیا آپ کس شہر میں تھے, کس بستی سے آپ کا تعلق ہے, یہ افسانہ نگاری کا چسکا آپ کو کیسے لگا؟ میں عرض کیا کہ یہاں سے پار دریائے ستلج کی اس طرف ضلع فیروز پور ہے مشرقی پنجاب میں, وہاں کی ایک تحصیل ہے چھوٹی سی جسے مختصر کہتے ہیں, اور یہ سکھوں کا ایک بڑا متبرک مقام ہے امرتسر کے بعد. وہاں بھی بہت بڑا تالاب ہے, سربمانی تالاب کے, تو وہاں کا رہنے والا ہوں. اور وہیں میں نے اپنے میٹرک تک تعلیم حاصل کی, بھی فیروز پور آ کے بی اے کیا, اس کے بعد آ کے قیام پاکستان کے بعد یہاں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا ایم اے کرنے کے لیے. تو چسکا مجھے یوں پڑا کہ اصل میں کہانی کی طرف کچھ رغبت زیادہ تھی. ہمارے وہاں گاؤں میں یا قصبے میں ایک گوالا تھا, گجر جسے کہتے ہیں, اس کا نام تھا بوٹے خاں. وہ بڑی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سنایا کرتا تھا, جیسے کہ نانی اماں یا دادی اماں سنایا کرتی ہیں, لیکن اس کا انداز سنانے کا جو تھا وہ بہت خوبصورت اور بہت من موہنا تھا. تو میں شام کو گھنٹوں جا کر اس کے پاس بیٹھا کرتا, اس کی خدمت بھی کرتا, گائے بھینس دھونے میں, اس کے آگے چارہ ڈالنے میں اس کی مدد کرتا. پھر وہ بیٹھ کے مجھے کہانی ایک ضرور بہت لمبی سی سناتا. کس نوعیت کی کہانی؟ بادشاہوں کی, جنوں کی, پریوں کی. اور ان کہانیوں سے میں نفس مضمون کے اعتبار سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا اس شخص کی ادائیگی سے متاثر ہوا جس نے بعد میں چل کے مجھے ایک ریڈیو وائس یا ریڈیو کے لیے لکھنے والا بنایا. اور افسانہ سنانے کا جو خاص انداز ہے وہ بھی غالباً لاشعور میں وہیں سے آیا. تو اس سے میں بہت متاثر ہوا, اور کہانیاں سن سن کے میری جو حس تھی سننے کی وہ زیادہ بیدار ہوئی. اگر آپ نے میری کہانیوں کا غور سے مطالعہ کیا ہو, دیکھا ہوگا, تو اس میں ساؤنڈ ایفیکٹ یا ساؤنڈ کے ذریعے سیکھی جانے والی بات یا ڈائلاگ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی آدمی بولتا ہے. میں خود ستائی کے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو یہ واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو وہاں سے بوٹے خان سے کہانیاں سننے کے بعد میں نے خود بھی کوشش کی, جیسا کر رہا تھا 40 میں, تو ایسی بےہودہ سی بے ہنگم کہانیاں لکھنے کی کوشش کی جس میں کچھ جنوں, بھوتوں, چڑیلوں, بادشاہوں, وزیروں کی کہانیاں ہوتی تھیں. کچھ اس کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی, لیکن بڑے بھونڈے انداز میں, جو ظاہر ہے کہ اس قابل نہیں. مگر یہ 40 کا زمانہ جو ہے وہ تو آپ کے تعلیم کا زمانہ ہے. میں اس وقت 9ویں جماعت میں تھا, 8ویں میں ہوں گا بلکہ. اچھا جا تو لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس قابل نہیں تھی کہ چھپ سکتی. اسی زمانے میں مجھے ایک اور شوق چرایا کہ ریڈیو کے لیے رکھا جائے. نیا آل انڈیا ریڈیو تھا جب, تو لاہور میں بچوں کے پروگرام کے لیے کچھ ڈرامے بھی لکھ کے بھیجے, لیکن وہ ان کے پاس ایک فارم ہوتا تھا, 3500 لگ کے آ جاتے تھے کہ یہ آپ کا اس قابل نہیں ہے کہ اسے نشر کیا جا سکے. دس اینی ہاؤ ڈز ناٹ ریفلیکٹ اپون یور انٹیلیجنس. تو وہ آتے رہے, بڑا دل برداشت آتا. اچھا, ایک پردے کی بات ہے جو ظاہر ہے کہ یہ باہر نہیں جائے گی, ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی. وہ یہ کہ کسی شخص نے مجھے بتایا کہ لاہور کے ریڈیو اسٹیشن پر, آل انڈیا ریڈیو لاہور پہ, ایک صاحب ہیں حفیظ ہوشیار پوری. تو وہ یہاں کے بڑے کرتا دھرتا ہیں, بڑے آفیسر ہیں. تو وہ ادب سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو میں نے اگلا ڈرامہ جو لکھا اور جو ریڈیو اسٹیشن بھیجا, وہ بجائے اسٹیشن ڈائریکٹر کو بھیجنے کے حفیظ ہوشیار پوری کے نام میں نے بھجوایا, اور اپنا جو پتہ لکھا اس میں اشفاق احمد ہوشیار پوری لکھا تاکہ شاید اس طرح ان کے دل میں رحم آ جائے. لیکن وہ مسودہ بھی واپس آ گیا, کیونکہ حفیظ صاحب نے ظاہر نہیں دیکھا, اگر دیکھتے بھی تو وہ بھی ویسے ہی بھیجتے جیسے اور کارندے. لیکن یہ بات میرے دل میں ضرور بس گئی کہ مجھے ریڈیو کے لیے ضرور لکھنا ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی, اور یہاں سے اپنی کوئی چیز براڈ کاسٹ کروانی ہے. اور میرے دانست میں دنیا کی سب سے بڑی سروس یا سب سے بڑی ملازمت یا سب سے بڑا عہدہ جو تھا وہ ریڈیو اناؤنسر کا تھا. میں اس سے بڑا آفیسر کسی کو نہیں سمجھتا تھا, کیونکہ جب بھی وہ بولتا تھا مصطفیٰ علی حمدانی کے شام کے 7:15 بجے ہیں, اب آپ امراؤزیہ بیگم سے ان کا معروف میرا سلام لے جا سنیے, تو فٹ امراؤزیہ بیگم گاتی تھی, ان کے حکم کے آگے پتہ بھی نہیں ہلتا تھا. تو میں سمجھتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا. تو میری ماں جب مجھے اکثر کوئی دعا دیتی تھی کہ اللہ تجھے بڑا افسر بنائے, تو میں کہتی تھی ماں یہ دعا دیا کر کہ اللہ میاں مجھے اناؤنسر بنائے. تو وہ بیچاری ویسے ہی کہہ دیتی تھی کہ اللہ میاں تجھے اناؤنسر بنائے, یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ بہت بڑا پیشہ ہوگا. تو بعد میں آ کے پتہ چلا کہ یہ تو بیچارے اسٹاف آرٹسٹ ہوتے ہیں,
لیکن پیشہ تو پھر مدرسی کا میرے خیال میں آپ نے پہلے اختیار کیا. ہاں وہ مدرسی کا یوں کہ جب میں نے یہاں سے اردو میں ایم اے کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے سن 50 میں، تو نیا نیا یہ مضمون تھا اردو کا جو پنجاب کے مختلف کالجوں میں چالو کیا گیا. تو وہاں مجھے دیال سنگھ کالج میں مل گئی ملازمت. 175 پہ جب لیکچر کو ملتے تھے، بہت اچھی خاصی خوبصورت تنخواہ تھی، چھٹیاں بھی 3 مہینے کی. تو یہ پیشہ مجھے بہت پسند آیا. اس کے لیے میں نے باقاعدہ طور پہ اپنا لیکچر تیار دینے کے لیے تیاری بھی کرتا تھا، توجہ کے ساتھ، جو زندگی میں پہلے کم کی. یہاں بھی مجھے وہ جو کہانی سننے کا اور کہانی کہنے کا جو فن تھا، یا یوں کہہ لیجئے ہلکا سا ملکہ حاصل ہو گیا تھا، اس نے میری بڑی مدد کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دوسرے ہم اثر لیکچرز میں سے، جو مجھ سے بہت سینئر تھے، زیادہ کامیاب ثابت ہوا. علم اور تبخر علمی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ لیکچر دینے کے انداز میں طلباء کی نظر میں، یعنی وہی ادائیگی جو تھی اس نے مجھے وہاں کام دیا. یعنی وہ جو ریڈیو پہ آپ کا طریقہ رہا ہے جیسے ہم جانتے ہیں، وہی آپ کا معزز پروفیسر کی حیثیت سے بھی یہی جب تک تو میں ریڈیو میں نہیں گیا تھا، یعنی استادی کا لیکن پیشہ طور پہلے طریقے وہاں بھی کیا یہی تھے؟ وہی تھے ریڈیو پر یا جو میرے افسانہ سنانے کا ڈھنگ، بات کرنے کا انداز. اور میں ان سے کہہ رہا تھا جب آپ کی توجہ نہیں تھی انتظار، کہ جو بوٹے خان سے کہانی سننے کا انداز میرے ذہن میں رچ بس گیا تھا، اسی طریقے سے میں نے ان کو پڑھایا. خاص بہت سے اسباق ایسے تھے جو مشکل بھی تھے، لیکن ان میں نے کچھ مشکل کے پہلو طالب علموں کے لیے پیدا نہیں ہونے دی. طلباء نے کچھ عزت وزت بھی کی تھے. میرا خیال ہے یہاں ناصر قریشی ہمارے پاس بیٹھے ہیں جو ان کے شاگرد. ہاں، ناصر میرے شاگرد رہے ہیں اور بہت کافی ذہین اور شیطان شاگردوں میں سے تھے. استاد گرامی نے ایک دن کہا کہ صاحب کتاب چرانا میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگلے دن اشفاق صاحب اپنی کتاب تلاش کر رہے تھے. یہ تو آخر کو ہتھیار ڈالے تو ہم نے کتاب واپس کر دی. اشفاق صاحب نے ابھی کہا تھا کہ صاحب یہ لیکچر وغیرہ تیار کرتے تھے گھر پہ، لیکن بخدا میں جانتا ہوں کہ انہیں لیکچر تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ افسانہ نگار تھے پیدائشی قسم کے، اور غالباً وہی لفاظی اور بامانی لفاظی سے یہ کام لیتے تھے. ہمارا آخری پیریڈ ہوا کرتا تھا، کتاب دیکھا کرتے تھے، یہ کتاب کون سی نظم ہے آج علامہ اقبال کی صاحب مسجد خرطبہ، اس کا انہوں نے عنوان پڑھا اور کتاب رکھ دی، کوٹ یہاں رکھا. اور ہم سے یہ پہلے استاد تھے جنہیں ہم نے دیکھا کہ سگریٹ پیتے تھے کلاس میں. انہوں نے کہا کہ ایکسکیوز می جنٹل مین، میں تو اسموک کروں گا، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، ہمارا آخری پیریڈ ہوا کرتا تھا اور انہوں نے یہ مسجد قرطبہ کے ارد گرد گھومنے لگے اور ہم کو سب کچھ اپنے ساتھ لے گئے. ہمیں یہ دکھا رہے ہیں، مسجد دکھا رہے ہیں، اسپین دکھا رہے ہیں، پوری مسلمانوں کی تاریخ سنا رہے ہیں، بلکہ دکھا رہے ہیں. اور ایکچولی 2 گھنٹے گزر گئے، اتفاقاً ان کی شاید سگریٹ ختم ہو گئی یا کسی وجہ سے کہا کہ پیریڈ بچ چکا ہے. ہم نے کہا جی نہیں، پیریڈ تو نہیں بجا ابھی، حالانکہ 2 گھنٹے ایکچوئل ہو چکے ہوتے تھے. بہرحال اس بات کے ہم گواہ ہیں، اس کی میں گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ پریپریشن بھی کرتے تھے باقاعدہ. کوئی تو قرطبہ کی تاریخ سنائی آپ کو یا نظم بھی پڑھائی؟ نظم جب ہم نے خود پڑھی تو وہ ایک دم سمجھ میں آ گئی ہمیں. میں سوچتا ہوں کہ اگر اردو پڑھانے کی بجائے اشفاق صاحب میتھمیٹکس کے استاد ہوتے تو کیا کرتے؟ شاید اس کے لیے بھی میں کوئی طریقہ نکال لیتا. میتھمیٹکس کی آپ نے بات بڑی یہ توجہ طلب کی. میں خود میتھمیٹکس کا ایک بہت ہی کمزور طالب علم رہا ہوں اور میٹرک تک بڑی مشکل سے اسے پاس کیا. تو میتھمیٹکس سیکھنے کا یا پڑھانے کا میں کوئی امپرووائزڈ میتھڈ خود ساختہ تیار کر لیتا کہ اسے یوں تیار کیا جانا چاہیے یا یوں اس کو وہاں تک پہنچانا چاہیے طالب علم. اگر امجد میں میتھمیٹکس کا طالب علم ہوتا تو شاید میں ان کو رٹا لگانے پر بھی مجبور کرتا. ہمارے میٹرک میں 10ویں جماعت میں ایک ڈیمانسٹریٹو جیومیٹری ہوا کرتی تھی جس میں انتظار کچھ ایسی اشکال ہوتی تھیں جن کے نیچے اننسیشن ایک پوری اس کی تعریف لکھنی پڑتی تھی جو انہی الفاظ میں آنی چاہیے تھی کہ جس طرح سے لکھی جاتی ہے. تو میں نے کچھ 50 اشکال کو تو گھوٹا لگا لیا تھا کہ یوں کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے آخر میں اب کیا لکھا جائے وہ تو مجھے یاد نہیں رہتی تھی کہ کیسے کیا جائے. آخر میں نے ان 5 اشکال ایسی تھیں جن کا وہ اننسیشن آنی چاہیے تھی، تو 5 کو میں نے اتارا ایک کاغذ پہ. سردیوں کی راتیں ہوتی تھیں، آپ کو پتا جب امتحان ہوتے تھے ہمارے میٹرک کے، اور انہیں یاد کرنے کے لیے اپنے آنگن میں ایک لالٹین رکھ دی تاک میں. یہ مختصر کی بات کر رہا ہوں. تو یوں گھومتا تھا تاکہ سردی لگے نیند نہ آئے اور اسے یاد کرتا تھا زبانی تاکہ کھٹ سے پیپر لکھوں. اب اس کو یاد کرنے کا طریق کیا تھا
یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا میتھمیٹکس والا. وہ یہ کہ اب مجھے سمجھ تو آ نہیں رہی کہ اس کا مطلب کیا اور اس انگریزی میں کیا لکھا ہے, لیکن مجھے امتحان جو ہے وہ منہ کھولے میرے سامنے موجود ہے, مجھے اسے جا کے ریپروڈیوس کرنا ہے. تو وہ جو میں نے یاد کی, اب مجھے اس کی 2-3 لائنیں ابھی بھی یاد ہیں اور کس طریقے پہ یاد ہیں. ہاں, وہ آتا ہے کہ if there be two straight lines, one of which is divided into any number of parts, the rectangle contained by the two straight lines. تو اس طرح سے اب ساری یاد کر کے لکھ دیا. اب مشکل یہ آئی کہ جب کمرہ امتحان میں یہ آیا سوال اور میں نے کھٹ سے بنا دی, اب لکھتا ہوں تو جب تک میں گاؤں نہیں اس وقت تک وہ میں ریپروڈیوس نہیں کر سکتا, اور جب میں گاتا ہوں تو وہ جو انویجیلیٹر سارے وہ آوازیں لگا رہے کہ کون بول رہا ہے کیا ہونے لگا. چنانچہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے اور ساتھ اس کے گا کے میں نے کیا. تو اگر مجھے میتھمیٹکس پڑھانا پڑتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت اچھا ٹیچر اس کا بھی ہوتا, اور لڑکوں کو ٹو ڈرائیو اٹ ہوم جسے کہتے ہیں نا, ان کو میتھمیٹکس کے سارے اصول اور رموز یقین بتاتا, ایسے کہ پھر کبھی نہ چوکتے. اچھا اشفاق, ابھی جیومیٹری کی پروپوزیشن کو ہیر کی دھن کے ساتھ آپ نے سنایا, تو اس سے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو پنجابی کی طرف آپ کا شغف رہا ہے ہمیشہ سے, تو اس کی ابتدا بھی غالباً اسی زمانے سے ہوئی. تو آپ نے یہ کہا کہ سن 39-40 میں آپ نے اردو میں لکھنا شروع کر دیا تھا, پنجابی میں لکھنا کب سے شروع کیا؟ پنجابی میں تو میں نے سن 55 میں, فروری سن 55, ہاں فروری 55 میں میں جب آیا ولایت سے لوٹ کے روم سے, تو ریڈیو ہی کے لیے, ظاہر ہے کہ اس وقت اور تو کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پنجابی لکھی جا سکتی, رسالے وسالے اخبار تو تھے نہیں, تو ریڈیو میں دیہاتی پروگرام ہوا کرتا تھا, ڈرامہ لکھا سب سے پہلے, اور وہ بھی ایک سیریل تھا جس کا نام تھا چودھری مندے دے کار. تو اس میں ڈفرینٹ کیریکٹر تھے. میں چونکہ گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, پینڈو آدمی ہوں, اور میں نے بڑا وقت گزارا ہے گاؤں میں, تو مجھے ان کا محاورہ, ان کا نارمز, ان کی سوسائٹی, ان کی باتیں کافی اچھی طرح سے معلوم, اور چونکہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھتا رہا ہوں تو مجھے لکھنے میں دقت نہیں ہوئی. ابتداً پہلا ڈرامہ لکھنے وقت مجھے املا میں ذرا کچھ مشکلات پیش آئیں, لیکن خیالات مجتمع کرنے میں یا سوچنے میں کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اس کے بعد میں ریڈیو کے لیے لکھتا رہا, اور اب تک ریڈیو ہی کے لیے لکھا. ایک دو کہانیاں البتہ ضرور لکھی رسالے کے لیے, لیکن باقاعدہ پنجابی کا کوئی ناول یا بہت سارے افسانے نہیں لکھے. اچھا, یہاں ایک ذاتی سا سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, بحیثیت ایک کریٹو آرٹسٹ کے اور خاص طور پہ ایک تمثیل نگار کے, آپ کو آسانی اردو میں لکھنے میں رہتی ہے یا پنجابی میں؟ میں سمجھتا ہوں دونوں میں ہی آسانی رہتی ہے. جہاں تک ڈرامہ لکھنے کا تعلق ہے اور اس میں جہاں تک ڈائلاگ کا معاملہ آتا ہے, اس میں پنجابی میں آسانی رہتی ہے مجھے لکھنے کی بہت, کیونکہ پنجابی میں سوچتے ہیں اور پنجابی میں لکھتے ہیں. کیونکہ وہ جو کیریکٹر ہے نا وہ مجھ سے بات کرتا ہے. میں کان کے ذریعے چونکہ اخذ کرتا ہوں نا, تو میرے کان میں آ جاتا ہے, اور اگر ذرا سا فکرہ لاپ سائڈڈ ہو جائے, کہیں سے جھول کھائے, تو رک جاتا ہوں کہ نہیں, یہ ادائیگی نہیں ہوگی, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اردو میں چونکہ میں نے اتنی زیادہ اردو نہیں سنی ہے, اس لیے وہ لکھنے میں ذرا سا فورسڈ, یعنی وہ آمد اور آورد والی بات ہو جاتی ہے ڈائلاگ میں. لیکن جب افسانہ لکھنے کا معاملہ ہے, وہ چونکہ اقتصابی طور پر کتاب سے سیکھا ہے, اور اس میں کوئی آدمی جو بولتا ہے میرے ساتھ وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, ڈائلاگ کم ہوتے ہیں, تو میں افسانہ اردو میں زیادہ آسانی سے لکھ سکتا ہوں. یہ میرا ذاتی تجربے کی بنا پر کر رہا ہوں. اشفاق صاحب, آپ ابھی آمد اور آورد کی بات کر رہے تھے. جی, آپ کا ڈرامہ بھرم مجھے یاد ہے, اس میں لکھنوی ماحول ہے, لکھنوی کیریکٹرز ہیں, ساری ادائیگی وہی ہے, وہ لہجہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے وہ اداکار صداکار بڑے تھے, لیکن آپ کا اسکرپٹ جو تھا وہ تو آورد نہیں لگتا تھا. آورد شاید نہ ہو, لیکن اگر آپ ٹائمنگز کریں تو وہ پلے اگر میں نے 8 گھنٹے میں لکھا تو اسی طوالت کا, اسی ڈیوریشن کا ایک پلے پنجابی میں شاید میں 2 یا 2.5 گھنٹے میں لکھ سکتا تھا آسانی سے. اس میں رکنا پڑتا, کاٹنا پڑتا تھا زیادہ, میرے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن دونوں پہ دسترس ہے وہ یوں کہ اردو شروع سے پڑھی ہے اور پنجابی شروع سے سنی ہے, تو دونوں میں دقت نہیں ہوتی. لیکن امجد کے سوال کے جواب میں پھر کہوں گا کہ ڈائلاگ لکھنے کے معاملے میں, چونکہ وہ ڈائلاگ ہمیشہ میرے تجربے کی بنا, اپنے تجربے کی بنا پہ رہا ہوں, کان کے ذریعے آتا ہے, وسپر سا ہوتا ہے, کچھ سرگوشی ہوتی ہے جب لکھا جاتا ہے. ٹھیک,
ورنہ یوں ہو جاتا ہے عام طور پہ ہمارے ڈراموں میں جو بنیادی خرابی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے فکرے سے بات کر رہا ہے، آدمی سے بات نہیں کرتا، کتابی مکالمے ہو جاتے، انسانی مکالمے نہیں کم ہوتے۔ اچھا، جبکہ آپ کی افسانہ نگاری پھر زیر بحث آ گئی ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ اس میں تھوڑی سی تاریخی ترتیب بھی پیدا ہو جائے اور یہ پتہ چلے کہ افسانے نے آپ کے یہاں کس طریقے سے نشو و نما کی اور کس طریقے سے ارتقائی مدارج طے کیے۔ تو آپ نے یہ بتایا ہے کہ سن 46 میں آپ کے افسانے چھپے، جی، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ افسانہ نگار کی حیثیت سے آپ کو قبول کیا گیا اور تسلیم کیا گیا قیام پاکستان کے بعد، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس قسم کا جو پہلا افسانہ جسے اردو ادب کے قارئین نے افسانے کے طور پر قبول کیا اور آپ کو افسانہ نگار کی حیثیت سے تسلیم کیا، وہ کہیں منٹو صاحب کے زیر اہتمام کسی رسالے میں شائع ہوا تھا۔ اردو ادب تو منٹو صاحب سے آپ کا کیا رشتہ رہا؟ انہوں نے آپ کی افسانہ نگاری کو کس حد تک متاثر کیا؟ وہ تعلق ہمارے سامنے آ جائے اور وہ ابتدائی دور جو ہے آپ کی افسانہ نگاری کا، اس کے بارے میں اگر کچھ بتائیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سن 46 میں میرے 2 افسانے چھپے تھے، لیکن اس کی طرف کوئی ایسی توجہ نہیں گئی، کچھ ایسے وہ خیال انگیز بات بھی نہیں تھی ان میں۔ اور اس کے بعد اس زمانے میں قیام پاکستان کے بعد جب منٹو صاحب بامبے سے یہاں لاہور آ گئے تو میں ایک بڑا اچھا سلجھا ہوا ایمبیشس قسم کا نوجوان تھا جو ادیبوں کے بڑے مداح ہوتے ہیں، ان کے پیچھے گھومتے ہیں، ان کو ادب سے سلام کرتے ہیں اور ان سے عکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو منٹو صاحب جب آئے تو میں ان سے ملنے کے لیے یہاں لکشمی مینشن گیا تو باتیں ہوئی، وہ مجھے اپنے ایک قاری کی حیثیت سے ملتے رہے۔ تو میں نے دبی زبان میں ان سے کہا جی کہ میں افسانے بھی لکھتا ہوں اور میرے 2 افسانے چھپ بھی چکے ہیں، میری بغل میں وہ 2 رسالے بھی تھے، ادبی دنیا اور دوسرے ساخی۔ تو کہنے لگے کہ نہیں میاں، وہ تو میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، تم کو اور نیا افسانہ لکھ کے دکھاؤ، اور ہمارا پرچہ نکل رہا ہے اردو ادب، تو اگر اس میں اشاعت کے قابل ہوا تو ہم چھاپیں گے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ تو میں نے ایک افسانہ سنگ دل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ لکھا اور انہوں نے دیکھا اور بہت پسند کیا اور 1-2 جگہ پہ کچھ اس میں تحریف بھی کی، 2-3 جگہ پہ۔ اس کے بعد اس کا دوسرا پرچہ نکلا اردو ادبی کا، اس میں میرا ایک افسانہ تھا بابا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس سے پھر کچھ حوصلہ بندھا اور جب یہ پرچہ نکلا ہے نکوش تو انہوں نے بھی فرمائش کی مجھ سے کہ میں وہاں افسانہ لکھوں، چنانچہ وہاں پر شاید بندرا بن کی کنج گلی میں ایک افسانہ لکھا جب میں پڑھتا تھا یاد۔ تو یوں آہستہ آہستہ چل تو منٹو صاحب سے آپ نے کس قسم کا افسانہ نگار کی حیثیت سے کس قسم کا اثر قبول کیا؟ منٹو صاحب سے میں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا، میں ان کا ایک قاری تھا، بہت انہیں شوق سے پڑھنے والا، لیکن ان کی تحریر کا میری تحریر پہ کوئی اثر نہیں، میں ان کی لائن پہ نہیں شاید۔ تو وہ پوری نسل جو تھی منٹو صاحب کی، ان میں سے کوئی اور افسانہ نگار ایسا ہوگا جسے آپ نے اپنے لیے مثال بنایا ہو، اثر قبول کیا ہو؟ وہ کون؟ وہ مثلا بلونت سنگھ تھے، بیدی تھے، کرشن چندر تھے، اور عصمت زبان کے اعتبار سے مجھے پسند تھی، ویسے نفس متون کے اعتبار سے نہیں۔ تو یہ تھے۔ پھر امن ندیم قاسمی کے افسانے بھی پڑھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن افسانہ نگاروں کا اور بڑے افسانہ نگاروں کا آپ نے ذکر کیا ہے جی، ان کے بارے میں اس زمانے میں ہم لوگ یہ تو ضرور سوچا کرتے تھے کہ ہم بھی اتنے بڑے افسانہ نگار بن جائیں اور ہمارے افسانے بھی لوگ اس طریقے سے پڑھیں، لیکن کیا ان میں سے کسی افسانہ نگار کے اسلوب کو آپ نے اختیار کیا؟ میں سمجھتا ہوں کا سوال یہ تھا کہ اثر اس اعتبار سے افسانہ نگار کی حیثیت سے کس سے اثر قبول کیا آپ نے؟ میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں، کسی سے نہیں کیا، باہر کے کسی افسانہ نگار سے؟ یعنی نہ، باہر کس سے بھی نہیں، باہر سے تو بالکل نہیں کیا۔ اب میرا ارادہ ہے کہ کسی کا اسلوب ضرور اختیار کروں باہر کے، لیکن اب تک نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ سب سے پہلے یہ جو قیام پاکستان کے بعد کے افسانے ہیں، اس میں جتنے بھی آپ دیکھیں گے یہ بچوں سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، بچوں کی زندگی میں بچوں نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ تو ہمارے یہاں پہ ایسے کوئی افسانے پہلے تھے نہیں جو بچوں کے بارے میں، بچوں کی زندگی کے بارے میں لکھے گئے ہوں، وہی میرے ہیرو تھے ان افسانے میں۔ ہم جب آپ کو یاد ہوگا تلاش مثلا جو ہے اس میں بابا بجائے اور پھر اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے کے جو آپ کے خالص رومانی افسانے تھے اس میں بھی وہ ابتدائی ٹین ایج کے اور ایڈولسنٹ پیریڈ کے جو ہیرو آپ لاتے تھے، اور غالباً اس میں آپ کی اپنی جو ذات کے لیے پروجیکشن بالکل ہوتی ہو۔ نہیں تو آپ نے اس تیاری کے زمانے میں، اس زمانے میں یا اس سے پہلے زمانے میں کس قسم کا فکشن پڑھا؟
انگریزی فکشن کچھ پڑھا ہوگا اور پڑھا ہوگا یعنی یا اردو کی کلاسکس میں سے کچھ اردو فکشن کی پڑھا ہوگا؟ کلاسکس تو سب سے پہلے طلسم ہوشربا پڑھی 8ویں جماعت میں، جب بستر میں اوپر کتاب رکھتے تھے ہم جیومیٹری کی یا حساب کے، نیچے پھٹا رکھا ہوا تھا، اس کے نیچے طلسم ہوشربا کرتی تھی. تو وہ ساری اس کی 7 جلدیں ہمیں حکیم صاحب کے یہاں سے مل گئی مختصر میں. تو وہ ساری راتیں سردیوں کی ان پہ لگا. بہت مشکل، بیچ میں اشارہ آتے چھوڑ دیتے تھے ان کو، لیکن جہاں عمر یار اور امیر صاحب کے یہاں کا دبدبہ آتا تھا تو وہ پڑھتا. سب سے پہلی جو کتاب میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہی تھی، من جملہ ان کتابوں کے جو 6 7ویں میں نٹ کھٹ پانڈے، رام سروپ کوشل کی کچھ ایسی کتابیں تھیں، ان کے پھول اخبار وغیرہ کے بعد کی. لیکن انگریزی کا مطالعہ میں نے بہت کم کیا، اس لیے کہ میں گاؤں سے تعلق رکھتا تھا اور ہمارے استاد جو تھے وہ انگریزی کے بارے میں خود اتنے کچھ بہت نہیں جانتے تھے. فیروز پور کا کالج بھی جو تھا وہ بھی ایک بیچارہ معمولی سا کالج تھا جہاں ہم سوائے کورس کی کتابوں کے اور کچھ نہیں پڑھتے تھے. جو بھی کچھ انگریزی کی چیزیں ہمارے رابنسن پروز میں دے دی گئی تھیں بس وہی پڑھتے تھے. اور باقاعدہ مطالعہ انگریزی کی کچھ کتابوں کا جو میں نے کیا وہ کیا میں پاکستان کے بعد بھی ہے بلکہ ایم اے کر چکنے کے بعد. اچھا، یہ ترجمے پڑھنے کا شوق بھی رہا ہے؟ وہ جاسوسی ناولوں بہت بہت، خاص طور پہ تیرتھم فیروز پوری کا، اور ایک ہوتا تھا ندیم صہبائی فیروز پوری. ہاں، وہ تو غالباً فیروز پوری کے مناسبت سے نہیں، وہ تو ان سے میں بہت بعد میں ملا، لیکن وہ دلچسپی ان سے بہت رہی. پڑھا، یقین پڑھا، کتابوں نے بہت متاثر کیا، لیکن اس میں کچھ ایسی کتابیں نہیں آتی جو بڑی دیر پا اثر چھوڑ گئی ہوں. انہوں نے لاشعور میں، پس منظر میں ذہن کے ضرور اثر چھوڑا ہے، لیکن ایف اے میں غالباً فرسٹ ایئر کا زمانہ تھا، جو سب سے پہلی کتاب جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ کرشن چندر کا ناول تھا شکست. وہ ایسا کچھ مجھے دردناک سا لگا، معاف کیجیے. تو اسے میں نے ایک مرتبہ پڑھ چکا، تو پھر 2-3 دن کے وقت پھر پڑھا. اور اس زمانے میں کوئی عشق تو آپ کو نہیں ہو گیا؟ میں اس زمانے میں تو عشق نہیں کیا، اس سے پہلے البتہ کیا، جس کا ذکر میں نے ایک اپنے اور مضمون میں بھی کیا تھا. وہ کوئی 7ویں جماعت کا تھا. تو جب میری بڑی آپا کی ایک سہیلی تھیں سلمہ باجی، وہ ہمارے گاؤں مختصر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے، تو وہ میتھمیٹکس کی طالبہ تھیں یہاں، یعنی بی اے میں ان کے پاس اے بی کورس تھا. تو میرا چونکہ حساب اور ریاضی بہت کمزور تھی، اس لیے میں ہر اس آدمی سے متاثر تھا جو ریاضی میں بہت کچھ جانتا ہو. وہ بڑی نفیس خاتون تھیں اور ہمارے گاؤں میں ایسی خواتین کبھی دیکھی نہیں تھی. نہایت اچھا لباس، اور ان کے کانوں میں جو آویزیں تھے ان کی شکل ٹرائنگل کی تھی، ان 2 مسلسیں لٹکتی تھیں ان کے کانوں میں، اور بڑی شستہ، اور پڑھتے ہوئے بہت مطالعے میں مصروف رہتی تھی. اپنی پینسل جو تھی وہ بالوں میں ہمیشہ یوں کھجایا کرتی تھی. تو میں ان کے سامنے ایک نہایت باشعور بڑا اچھا بچہ بن کے رہتا تھا. ان کے کپڑے دھلانے کے لیے میں اپنے دھوبی کے پاس لے جاتا تھا اور خود استری کروا کے بڑے ادب کے ساتھ آتا تھا. میرے بڑے بھائی ان سے گفتگو میں مصروف رہتے تھے، مجھے اچھے نہیں لگتے تھے وہ، جو ان کے ایج گروپ کے تھے، لیکن میں دل ہی دل میں ان کی بڑی ادا دیتا. تو جب وہ چلی ہیں ہمارے گاؤں سے اتنے 10-15-20 دن گزار کے، تو سب ان کو ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑنے گئے. تو تھوڑی دیر کے لیے گاڑی رکتی تھی سوائے میرے، اور سب لوگ نالاں تھے کہ دیکھو یہ کیسا بدتمیز بچہ ہے کہ باجی کو چھوڑ نہیں جا رہا. میں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا. تو جب وہ ریلوے اسٹیشن پہ چلے گئے اور میں گھر میں تھا، ہمارے گھر سے قریب ہی تھا اسٹیشن، تو گاڑی نے وصل دیا، تو میں بالکل بےتابانہ سیڑھیاں چڑھ کے کوٹھے پہ چلا گیا، اور اپنے کوٹھے کی منڈیر پر سے اس انتظار میں رہا کہ گاڑی کب نکلی. میں کھجوروں کے جھنڈ تھے، کچا قبرستان تھا، تو گاڑی آدھی تو نکلتی میں نے دیکھی دھواں چھوڑتی ہوئی. اس کے بعد مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ سلمہ باجی یہاں سے جائیں اور یہ گاڑی چلی جائے. پھر میں کچا کوٹھے کی چھت تھی، میں جب تک یاد ہے، جس کے اوپر وہ بھوسے کے تنکے جو لپی ہوئی چھت ہوتی، وہاں لیٹ گیا اور میں زور زور سے ایڑیاں رگڑنے لگا. اور میں اتنا رویا ہوں، میرا خیال میں زندگی میں کبھی اتنا نہیں رویا. اگر میں اس وقت بچہ نہ ہوتا اور میری جو شریانیں تھیں اتنی فلیکسیبل نہ ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ کوئی شریان اس وقت پھٹ جاتی اور میرے کان سے اور منہ سے اور ناک سے لہو بہہ کر وہیں کہگل کی چھت پر میں ختم ہو چکا تھا. ان کے چلے جانے کے بعد مجھے تنہائی کا ایک شدید احساس ہونے لگا، اتنی زیادہ کہ اس تنہائی نے مجھے عجیب و غریب طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیا. یعنی میرا سارا وجود کھوکھلا ہو گیا. مجھے یوں لگتا تھا میں جیسے اپنے وجود کے آر پار دیکھ سکتا ہوں، اور تھکن کا اور دکھ کا یہ کیفیت تھی جیسے بند سوراخ کی بنسری میں آدمی زور زور سے پھونکے مار کر اسے بجانے کی کوشش کرتا رہے. اور میں
کچھ سال بھر کے لیے ایک ایسی جونک بن گیا جو اپنے وجود کے ساتھ چمٹی ہوئی اور جس کا لہو کبھی ختم ہونے میں نہ آتا ہو. یہ کچھ کیفیت تھی. تو اس کے بعد پھر کچھ حوصلہ نہیں ہوا کسی سے ایسی یعنی شدید محبت جسے کاف لو کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے یہ کتابیں ایسی پڑھنی شروع کیں اور غمناک شعر سمجھنے اور پڑھنے شروع کیے. اس واقعے کا میری زندگی پر بڑا اثر ہے. یہ بات جو میں اب آپ سے کر رہا ہوں، سلما باجی اب بہت بڑی عمر کی ابھی زندہ ہیں. تو کوئی وہ ہیں وہاں کیا سے کہتے ہیں بینک میں تھے ان کے ہسبینڈ گوادر وغیرہ کے پاس. تو ایک مرتبہ ان سے بعد میں ملاقات ہوئی. بچے ان کے بڑے بڑے ماشاءاللہ. اور انہیں علم ہوگا؟ نہ ہرگز نہیں، توبہ نہ. اب تو علم ہو جائے گا. نہیں اب شاید نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال. اچھا اشفاق، بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ آپ نے سنایا، میرا خیال ہے کہ آپ کی شخصیت کے نشو و نما میں اس واقعے نے خاصا حصہ لیا ہے، بہت بڑا حصہ. اور بحیثیت ایک فنکار کے آپ کی تخلیق کے لیے، یعنی وہ جو تخلیقی صلاحیت آپ کی تھی اس کو ابھارنے کے لیے اس نے سب سے بڑا رول پلے کیا ہے. چنانچہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ابتدائی آپ کے افسانے جو تھے اس میں جو جذباتیت ہے جو آپ کے بعد کے افسانوں میں نظر نہیں آتی، وہ جذباتیت اسی بنا پہ تھی. اور شکست کے بارے میں آپ نے فرمایا ابھی کہ آپ کو بہت وہ ناول پسند آیا تھا، تو اس کے لیے بھی غالباً انتظار حسین صاحب نے کبھی کہا تھا کہ رقیق القلب جذباتیت اس میں موجود ہے. بہت زیادہ. وہی جو رقت ہے جذبات کے ساتھ ملی ہوئی، تو اس سے کچھ گرہیں تو میرا خیال ہے شخصیت کی آپ کی کھل جاتی ہیں، جن کو آپ نے خاصا ابھی تک پوشیدہ ہم سے رکھا ہے. وہ تو میں، اور پھر میتھمیٹکس کی اسٹوڈنٹ تھیں، اور پروپوزیشن کو ہیر کی دھن میں یاد کرنا، کیا اس کا بھی کچھ تعلق نفسیاتی ہوگا؟ یقیناً ہوگا، ہو سکتا ہے. رقت کی جو کیفیت ہے یہ میرے ساتھ ساتھ چلی، اور باوجود اس کے میں بڑا ہنسوڑ ہوں. دوستوں کی محفل میں بزلہ سنجی لطیفہ گوئی رہی ہے، لیکن اس کے در پردہ یہ بھی ایک ویل ہے، ایک پردہ ہے، ایک لیکن رقت کا کلام ہوتا. میرے خیال میں عشق کی منزل تو آپ کے یہاں ممتاز افسانہ نگار بننے کے بعد بھی ایک آئی تھی. عشق کی منزل تو اس کے بعد تو شاید کو خاص نہیں آئی. شادی کی البتہ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کی جو شادی ہوئی ہے، میرا خیال جہاں تک مجھے معلوم ہے، ذاتی معلومات کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں نہیں، اس میں نہیں، بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں کوئی عشق والی کیفیت نہیں پیدا ہوئی. ہم میچور تھے دونوں، میں اور بانو قدسیہ ایم اے میں پڑھتے تھے. تو جب تو اتنے کچھ میٹر آف فیکٹ قسم کا آدمی ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ میچورٹی آ جاتی ہے، اس میں وہ جذبہ اور وہ شدت نہیں رہی جو سلما باجی والے معاملے میں جسے میں کاف لو کہتا ہوں. اس میں تو بہت میٹر آف فیکٹ قسم کی چیز تھی، اور دیر اس میں یوں لگی ہماری شادی میں، گو ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم شادی کریں گے. وہ یوں کہ روایت اور گھر کے جو آبجیکشن تھے وہ شامل تھے، تو ہمیں کچھ 2 3 4 سال تک گھر والوں کو منانے میں، ان کی منت خوشامد کرنے میں یہ وقت لگا. لیکن وہ جو ٹوٹ کے آنے والی بات ہوتی ہے وہ نہیں تھی. ان کے ساتھ مزاج کی مطابقت یوں تھی کہ افسانہ وغیرہ وہ بھی جب لکھتی تھیں، کچھ ادب کے طالب علم تھے ہم دونوں، اور ذہنی ہم آہنگی کہہ لیجیے یہ کیفیت. اور وہ ذہنی ہم آہنگی ابھی تک قائم ہاں، ہے. اب کچھ زیادہ ہو گئی، بلکہ اب ہم اس سے تھک چکے ہیں. مثلا شام کو ہم سیر کرنے جاتے ہیں تو بڑی بڑی اونچی باتیں جیسے ہلکا ارباب ذوق ہمارے ساتھ چل رہا ہو. اب ہم تھک گئے. پرسوں ہی میں کہہ رہا تھا کہ ایس بی سے بند کریں، ہم کچھ اور باتیں بھی کرنی چاہیے. تو روز میں نے کوئی کیریکٹر دیکھا تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن شروع ہو جاتی ہے کرنے کے لیے. مثلا کل شام ہم سیر کرنے گئے تو یہ ہیومن پیراڈاکس کے اوپر یہ 2 3 4 دن سے چلے آ رہے کہ ایک ہی آدمی میں نفی اور اثبات ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور قدسیہ کہہ رہی تھی کہ یہ چونکہ اللہ میاں نے ہم میں پھونک ماری ہے اور اس کا بریتھ جو ہے ہم میں آ گیا ہے، تو چونکہ اللہ میاں بھی بہت بڑا پیراڈاکس ہے کہ وہ قہار ہے اور کریم ہے اور جبار ہے اور غفور ہے، تو درمیان میں یہ کہیں آ کے جو کانٹا بدلتا ہے. چنانچہ ہم نے ایک چوکٹا بنایا لکڑی کا مربع، اس میں ڈائگنل لائنیں گزاری ہیں. وہاں ایک طرف قہار لکھا ہے، ایک طرف کریم لکھا ہے، ایک طرف جبار لکھا ہے، ایک طرف غفور لکھا ہے. تو لائن کھینچتے ہیں کہ ہم چلے آ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بدلنے لگا، تو قہار کریم بنتے 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 تو کریم یہاں رہ جاتا ہے، قہار اوپر. تو یہ جو پیراڈاکس ہے اب اس کے اوپر بات کر رہے تھے.
حتیٰ کہ یہاں سے بات چلتے 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 سیکس اینڈ ڈیتھ تک آ گئی کہ ڈیتھ اور سیکس یہ بھی ملے جلے سے ایک دو جذبے ہیں. اور پھر ایک آدمی میں وصل اور فراق یہ بھی جنس کے حوالے سے کہ اس کا آرزو مند ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسی بھاری بھرکم باتیں ہونے لگتی ہیں جیسے کہ میں نے اس کی ہلکر باب ذوق صاحب سے چلتا ہے. لیکن یہ بھاری بھرکم باتیں جو ہیں یہ تو میرا خیال ہے آپ کی شخصیت کا جز رہی ہیں ہمیشہ سے, جہاں تک میں آپ سے واقف ہوں. یعنی بظاہر آپ اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے اپنے دوستوں پہ, لیکن ایک بار مجھے یاد ہے کہ آپ یونیورسٹی لائبریری میں میرے پاس آئے اور آپ نے آگے کہا کہ بھئی امجد کوئی کتاب ایسی ہے تمہاری نظر میں جس میں گھوڑوں ووڑوں کے بارے میں کوئی بات ہو. ہاں بہت دیر کی بات ہے. چنانچہ رنگین کا فرس نامہ اور اس قسم کی 2-4 کتابیں میں نے نکال کے آپ کو کلمی صورت میں آپ نے دی تھی, اور اس کے بعد میں بھول کیا کہ یہ کتابیں آپ نے پڑھی ہیں. اس کے بہت مدت بعد میں نے ٹیلی ویژن پہ ایک پلے دیکھا, بیٹی کا بوجھ لکھا ہوا بیٹی کا بوجھ, اور اس میں وہ سائز کا جو رول تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس ریسرچ کے بغیر آپ اس سائز کے کردار کو کسی صورت اپنے پیش نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہی ریسرچ جو ہے آپ کی قلعہ کہانی میں نظر آتی ہے, قلعہ کہانی کی پوری سیریز. اور ہم لوگ جو آپ کو محض ایک مجلس آرا اور بزلہ سنج قسم کا آدمی سمجھتے ہیں اور لطیفہ سننے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں, تو ان سے اس قسم کے آدمی سے اس قسم کی ریسرچ کی توقع کچھ ذرا دور کی بات معلوم ہوتی ہے. یہ ریسرچ کا جو شوق ہے آپ کو کب سے پیدا ہوا؟ یہ اس کے بارے میں پھر کوئی ڈیٹ تو تعین نہیں کی جا سکتی. میں چونکہ ہر کام کرنے کے معاملے میں بہت امیکولیٹ, یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ جس زمانے میں ایم اے اردو میں آپ پڑھتے تھے, میں بھی پڑھتا تھا. میں اورینٹل کالج کا طالب علم تھا, آپ گورنمنٹ کالج کے طالب. تو گورنمنٹ کالج اور اورینٹل کالج میں کچھ مزاج کا فرق ہے. اورینٹل کالج میں ذرا تحقیق کی طرف ذرا زیادہ زور دیا جاتا ہے, تو اورینٹل کالج میں نہ ہونے کے باوجود یہ جو تحقیق کا چسکا ساتھ کے ساتھ, تخلیق کے ساتھ ساتھ تحقیق کا جو چسکا آپ کو پڑا ہے, یہ ایم اے سے پہلے تھا یا ایم اے کے بعد ہوا؟ نہیں, یہ تو بہت پہلے کا ہے. میں ایسے کہوں گا کہ بالکل پیدائشی ہے اور میری جان کا یہ عذاب بنا ہوا ہے. محض افسانہ نگاری یا علمی مضامین ہی کے لیے تحقیق نہیں, بلکہ کتاب چھپوانے تک, کرسی لینے تک, اچھا گوشت خریدنے تک اور کپڑا لینے تک, یہ تحقیق میری بالکل جان کا عذاب ہوا کہ یوں ہونا چاہیے. پیچ مثلا لگانا ہے نا ایک, تو میں کہتا ہوں ٹھہرو میں لاؤں گا, چونکہ یہ غسل خانے میں لگ رہا ہے اس لیے اس پیچ کو سٹینلیس اسٹیل کا ہونا چاہیے تاکہ جو موئسچر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ پیلا داغ نہ آنے پائے. اب انتظار گھر بنا رہا ہے نا, کاش اس نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں وہاں خود بیٹھتا اور میں بتاتا کہ کون کون سی چیز کہاں کہاں پہ کس طرح سے لگنی چاہیے, اور کم خرچ بالا نشین بھی ہو اور اس میں کمفرٹ کا جو احساس ہے وہ بدستور کام رہے. تو یہ ہے میرے ساتھ شروع سے. یہی جو عذاب ہے اس نے ایک اور روپ بھی تو اختیار کیا ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہر کام آپ خود کر کے دکھائیں. مثلا آپ نے افسانہ نگاری شروع کی, اس کے بعد آپ کو ڈرامہ نگاری کا شوق ہوا. جب ڈرامے آپ کے براڈ کاسٹ ہونے لگے تو آپ نے سوچا کہ فلاں کردار جو ہے وہ غالباً آپ کے تصور کے مطابق اس کو ادا نہیں کر پایا, تو خود کروں گا. چنانچہ اس کا نتیجہ تلقین شاہ کی صورت میں نکلا. تو اسی طرح وہ کتاب آپ چھاپنے لگے تو آپ نے سوچا کہ پبلشر اچھی کتاب نہیں چھاپتا, میں خود پبلشر بن جاؤں. داستان گو کا ٹائٹل خود پرنٹ کرنے کے لیے ایک مشین بنائی اور آج تک ویسی پرنٹنگ یہاں نہیں ہوئی. پھر خود اس کے بلاگ بنانے اور رات رات بیٹھ کے پرنٹ کر. تو یہ جو جیک آف آل ٹریڈز بننے کی آپ کے اندر بات ہے, تو اس میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان تمام ٹریڈز میں سے آپ کس کس کے ماسٹر بنے ہیں؟ اس سے یہ جو اسی میں ایک اضافہ کر لوں سوال کا کہ افسانہ نگار کی حیثیت سے تو آپ کی اٹھان بڑی شاندار تھی, اور تقسیم کے بعد کی جو افسانہ نگاروں کی نسل ہے اس میں آپ بڑے یعنی ممتاز بلکہ سب سے زیادہ ذہین افسانہ نگار سمجھے جاتے تھے. لیکن یہ واقعہ کیا ہوا کہ بہت جلدی آپ نے پٹری بدلی اور دوسری یعنی منزلوں کی طرف رواں ہو گئے, اور اس کے بعد افسانہ نگاری آپ کے یہاں ضمنی حیثیت اس کی ہو گئی اور اولین حیثیت دوسری سرگرمیوں کو حاصل ہو گئی. اس کی ذرا وضاحت آپ. میں وضاحت نہیں کر سکتا, میں کہوں کہ چکنم کے فطرت من بمقام در نساز دل نا صبور دارم چو ثواب لالا زارے چو نظر قرار گیرت بے نگارے خوب روے تپداں زماں دل من پائے خوب تر نگارے. یہ اور سے اور کی ایک بری سی عادت ہے مجھ میں کہ یہ بات بنی نہیں. آج تک میں نے اتنے اچھے کامیاب ڈرامے ریڈیو پہ کیے اور پروڈیوس کیا اور ریکارڈ کیا, اور جب براڈ کاسٹ بھی باہر نکلے
تو میرا ایک ہی فکرہ ہوتا تھا محمد حسین مرحوم کے ساتھ کہ یار گل بنی نہیں، اگلی دفعہ سے ہی، اور نہیں تسلی ہوتی اب بھی. اب مثلا میری کتاب کا جو دوسرا تیسرا ایڈیشن شائع عورت افسانوں کا، میں اس کو پروف نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ان کے جتنے بھی ساری کمزوریاں، ان ایڈیکیسیز، بلیک اسپاٹس اینڈ بلیمشز مجھے صاف نظر آ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار کوئی اور پڑھ کے اسے چھاپ چھوپ دے، یہ کوئی ایسی بات کمال کی ہے نہیں جسے وہ کیا جائے. اور اب تو اس سٹیج پہ آ گئے کہ امجد مجھ سے ابھی لڑائی لڑ رہے تھے اس ریکارڈنگ سے پہلے کہ کیوں ایسی کہولت کے آثار تمہیں ہو گئے ہیں، ابھی اتنے کو بوڑھے تو نہیں ہوئے. وہ یہ کہ علم سے کچھ اب بھاگنے کو جی چاہتا ہے. بہت زیادہ جو علم ہے نا، آپ تو انسائکلوپیڈیا میں کام کرتے ہیں اور علم میں گڑے رہتے ہیں ہر وقت، تو یہ جو علم ہے اکتسابی اور آگہی جو ہے ساری، یہ کچھ اب اچھی نہیں لگتی، ساتھ نہیں دیتی. میں سمجھتا ہوں کہ علم کا حاصل کرنا اور علم کے پیچھے بھاگنا اور اس کو اپنانا یہ کچھ اچھا پیشہ نہیں ہے، یہ کچھ اچھی ہابی نہیں ہے، یہ کچھ اچھا طریق نہیں ہے، یہ کچھ اچھا سلوک نہیں ہے. کیونکہ عام طور پہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، بگ مس گیونگ، کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوگا the man who's got knowledge, who's got real knowledge will do better. ایسا ہوتا نہیں کبھی. وہ آدمی ضروری نہیں کہ اچھا ہو جس کے پاس علم ہو. میں اب پھر لوٹ کے اپنے گاؤں کی طرف چلا جانا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے زندگی کا آغاز کیا تھا، وہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. انہی لوگوں کے درمیان جو بوٹے خان تھے، جو ہمارے پینڈو لگدے لوگ تھے، جن کے پاس ایک اپنی وزڈم ہے. کیونکہ اگر علم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے، انسانیت کو آگے ابھارا جا سکتا، تو میں دیکھتا ہوں علم کے معاملے میں روس بہت آگے ہے، امریکہ بہت آگے ہے. لیکن جب میں لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں، جب ان لوگوں کی زندگی پہ نظر ڈالتا ہوں، جب وہاں پہ فرد کو انڈیویجول کا دیکھتا ہوں، تو مجھے بڑا دھچکا سا لگتا ہے کہ اتنا سارا علم ہونے کے باوجود، جیسا کیسا بھی علم ہے، کچھ آدمی کی صورت بنی نہیں، نکھری نہیں. وہ کہتے ہیں جس سے سکون نہیں آیا، آدمی سوکھا نہیں ہوا. تو اب میری زیادہ توجہ ہے ان دنوں، پچھلے 1-2 سال سے، کہ میں کچھ یہ جو ہمارے بابے ہوتے ہیں نا، ان کی تلاش میں رہتا ہوں، ان سے ملتا ہوں. یہ ان پڑھ امی بابے جو ہوتے ہیں، تو گجرات میں ایک بابے سے ملاقات ہوئی، یہاں لاہور میں بھی ہیں 1-2. تو ان کے پاس بیٹھنے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لگتے تھے نا، ہمارے بڑے جو تھے، ان کا علم کیا ہے. ہم نے ٹائم لائف، نیوز ویک، ریڈر ڈائجسٹ کا علم تو دیکھ لیا، اور کیمو کا اور سارتر کا اور فلاں کا بھی دیکھ لیا. یہ کچھ مجھے تو بے چینی عطا کرتا ہے، کچھ وہ نہیں دیتا جو دینا چاہیے، جس کے لیے تلاش کے لیے میں نکلا تھا. ان کا علم کیا ہے؟ کیونکہ میں نے بڑا وقت ضائع کر دیا، اپنے لگتوں کا علم جو تھا وہ نہیں حاصل کر سکا، وہ وزڈم مجھے نہیں مل سکی. تو میں ایک بابے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک گجرات کی بات ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی اب کافی بے چینی سی رہتی ہے، لکھا بھی، لکھایا بھی، پڑھایا بھی، پڑھے بھی، تو اب میں کیا، یعنی ہونا کیا چاہیے، زندگی کا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ پت گالے ہے بھی سوکھے رہو تے سوکھ ونڈو، بس زندگی کا یہ اصول ہونا چاہیے. اسی تھوڑے بڑے بزرگ، چاہے وہ انسان یو پی کے رہنے والے ہوں، چاہے یہاں کے رہنے والے ہوں، وہ آپ کو سکون، ٹھنڈک کچھ عطا کرتے تھے کہ کہو میاں اچھے ہو، تگڑے ہو، گھر بچے کیا حال ہے، تایا کا فلاں وغیرہ. اس سے ایک آدمی کو کانفیڈنس، ایک تیقن، ایک ایسی رضا آدمی کی گرد آ جاتی تھی تحفظ کی، جو اب نہیں ملتی، جو ہماری ویسٹرن فلاسفی نے اور ویسٹرن کلچر نے اور مغربی تعلیم نے نہیں دی. آدمی کا فائدہ نہیں کیا. یہ بہت ممکن ہے پینسلین بنا دی، لائف سیونگ ڈرگز ہو گئی ہیں، چاند پہ چلے گئے، لیکن آدمی بجائے خود جیسا کہ وہ ہوتا ہے اتنا سوکھا نہیں ہو پایا. میں سوکھا کا ترجمہ یوں نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے ایک فقرہ کہا تھا کہ یہ ایک اچھا طریق نہیں ہے، یہ ایک اچھا سلوک نہیں ہے. تو یہ جو بابے آپ کو ملے ہیں، کیا انہوں نے سلوک کی راہیں طے کی ہوئی ہیں؟ میں خالص تصوف کے اصطلاح کے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے سلوک کی راہیں طے کی ہیں. ان کے حوالے سے آپ یوں سمجھیے کہ کیا آپ ان راہوں پہ چلنا چاہتے ہیں؟ میں سلوک کی یا تصوف کی بندھی ٹکی راہوں پہ تو چلنا نہیں چاہتا، لیکن میں سوکھا ہونے کے لیے ان لوگوں سے ملنا ضرور چاہتا ہوں کہ جن کی زندگیوں میں اتنی بے چینی نہ ہو، اتنا مال و اسباب نہ ہو، اتنے کچھ تقاضے نہ ہوں جتنے کے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آدمی، ہمارے ایک اور بابے دوست ہیں، وہ اسکردو سے یہاں آیا کرتے ہیں، ان کا نام عبد المعبود صاحب ہے، ان کی عمر 142 سال کی ہے.
تو جب میں ان سے ملا تھا، اب تو ماشاءاللہ ان کی 146 سال کی عمر ہوگی، تو لاہور چھاونی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. اب آئیں گے انشاءاللہ، حج کرنے جایا کرتے ہیں تقریباً ہر سال. اچھا. تو انہوں سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو 142 سال، یعنی میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. پھر ان سے باتیں پوچھی، میں نے کہا آپ اتنی دیر یہاں رہے، غالب کا زمانہ بتائیں، اتا ترک کا، وہ پھرتے چلتے رہے. تو میں نے کہا یہ کیسی زندگی؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس روٹی ہوتی ہے کھانے کے لیے، یا خوبانی ہوتی، توڑی اور اس کی گٹھلی اتار کے پھینک دی، اس کے ساتھ روٹی کھا لی، اور ایک چادر ہے اور ایک چرپائی ہے. کہہ لیں گے بیٹھ کے. تو شکوہ کر رہے تھے پچھلے سال، کہہ لیں گے دیکھو میرا لڑکا ہے کمبخت، وہ ابھی سے کبھی کہتا ہے میرے گھٹنے میں درد ہے، کبھی کہتا ہے ابا جی بینائی میری ٹھیک نہیں، تو آواز نہیں سنتی. کہنے لگا مجھے لنتی کو دیکھ کے بڑا غصہ آتا ہے، ابھی کل 82 سال اس کی عمر ہے، اور کبھی اٹھتا ہے، کبھی اٹھتے ہوئے کہتا ہے گھٹنے پہ، اور میں نے ایک چانٹا دیا اس کو. میں نے کہا شرم کر، تو ابھی اس نوجوانی کی عمر میں ظالم ایسی باتیں کرے گا. تو میں نے کہا جی ہمیں شاید خوراک اچھی نہیں ملتی، چونکہ ہم خوبانی روٹی کے ساتھ نہیں. کہنے لگے نہیں خوراک تو ٹھیک ہی ہے یہاں کی، جیسی کیسی بھی ہے، لیکن یہ جو پریشر ہے آپ کے اوپر، دباؤ ہے، ہر روز جب آپ رات کو سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو بہت سے کام بیاتے ہیں، سوتے ہیں، بچے دیتے ہیں کہ فلاں بل دینا ہے، فلاں لکڑی والے سے ملنا ہے، اینٹیں نہیں آئی ہیں، پانی کا ٹیپ جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، انکم ٹیکس کی تاریخ ہے، ٹیلی فون کرنا ہے، وہاں کو بھول گیا کرنا ہے، پھر امجد کی شکایت ہے انتظار سے کہ یار کل میں نے تمہیں ٹیلی فون کیا تم نے کیا، اس کی معذرت کرنی ہے وغیرہ. یہ سارے پریشر جتنے ہیں یہ آدمی کا گلا گھونٹتے ہیں. ایک بات. دوسری یہ بات کہ جب آپ کمفرٹ کی زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ کو سکون نہیں ملتا ہے. کمفرٹ سے مراد یہ کہ جب گرم پانی کی ٹوٹی چلتی، ٹھنڈے کی چلتی ہے، کار آپ کی باہر کھڑی ہے، ٹیلی فون آپ کا چلتا ہے، وہ اس لیے نہیں، ان کے خیال کے مطابق، بابوں کے خیال کے مطابق وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر کی کمفرٹ میں یا اپنی زندگی کی کسی کمفرٹ میں کوئی اضافہ کرتے ہیں، ایک کمفرٹ میں، تو اس میں 1000 آدمیوں کی ہارٹ برننگ شامل ہوتی ہے. جب آپ ایک کار خریدتے ہیں یا 2 گیلن پیٹرول لیتے ہیں یا آپ ایک نئی ٹونٹی لگاتے ہیں، تو اس میں وہ ان آدمیوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، کوئی جنگ میں ہے، کوئی گجرات میں ہے، کوئی سیالکوٹ میں ہے، کوئی وزیر آباد میں ہے، وہ کام کرنے والے جن کو یہ کمفرٹس میسر نہیں ہیں. تو جب آپ یہ کرتے، ان کی ایک جو زندگیوں پہ ان کے چھائی ہوئی ہے، وہ غیر ارادی طور پہ نوئنگلی ان نوئنگلی وٹنگلی ان وٹنگ نکلتی رہتی ہے، وہ آسمان کے اوپر، ملک کے اوپر چھائی رہتی ہے ایک دبیز پردے کی صورت میں، اور آپ کا حصہ ترشوں کی صورت میں آپ پہ ملتا رہتا ہے. جب بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے کمفرٹس کے آدمی ہیں، آسائشیں ہیں گھر میں ساری، اس کے باوجود بے چینی ہے. کبھی آپ مال روڈ کے ریگل کے چوک پہ کھڑے ہو جائیں اور بھاگتی ہوئی موٹروں کا اندازہ کریں. یعنی ہر کوئی آدمی اتنے ضروری کام نہیں جا رہا ہوتا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضروری کام جانے کے لیے بے چین اور بے قرار چلا جا رہا ہے. تو اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں ایک علم کا فیکٹر بھی ہے جو ہم کو مغربی تمدن کے حوالے سے ملا ہے. اور جتنی مغربی تہذیب اور تمدن اور علم کی بے چینیاں ہیں وہ اس کے ساتھ ہی امپورٹ ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فزکس کی ایک کتاب منگائی ہے یا کیمسٹری کی یا مائکرو بایولوجی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آتھر کی، اس پبلشر کی، اس ملک کی ساری بیماریاں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہیں. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.